درس نہج البلاغہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین ابی القاسم محمد وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین۔ اما بعد فقد قال امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ السلام: سیئۃ تسوءک خیر عند اللہ من حسنۃ تعجبک۔ حضرت امیر المومنین، کائنات کے وہ امیر جن کے سوا پوری دنیا میں کوئی بھی امیر المومنین نہیں ہے، علی کے سوا جتنے بھی امیر المومنین ہونے کے دعوے دار ہیں وہ جھوٹے ہیں، اس لیے کہ کائنات میں اگر کوئی مومنوں کا امیر ہے زبان رسالت کے ذریعے اور وحی الہی کی ترجمانی کے ذریعے تو صرف اور صرف علی ابن ابی طالب علیہ السلام ہیں۔ آپ ارشاد فرما رہے ہیں کہ وہ گناہ جو تمہیں برا لگے، ندامت کا باعث بنے، اس پہ پشیمان ہو جاؤ، شرمندہ ہو جاؤ، اللہ کے نزدیک تمہاری اس نیکی سے بہتر ہے کہ جس پہ تم فخر کرو، جس پہ اکڑتے رہو، ہم نے یہ کیا اور ہم نے وہ کیا، ہم نے تم پر احسان کیا اور ہم نے اتنا خرچ کر دیا اور ہم نے فلاں چیز بنا دی۔ تو فرمایا کہ جو تمہیں خود پسند بنا دے اس نیکی سے وہ گناہ بہتر ہے کہ جس پر تمہیں شرمندگی ہو، ندامت ہو، پشیمانی ہو۔ اس لیے کہ ندامت و پشیمانی توبہ کی طرف لے جاتی ہے، اور جب انسان توبہ کر لیتا ہے تو گناہ دھل جاتے ہیں، اور جب انسان نیکی کرتا ہے اور دکھاوے کی طرف چلا جاتا ہے، خود پسندی کا شکار ہو جاتا ہے، تو نیکی جو ہے وہ برائی میں بدل جاتی ہے، انسان کو کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ اس لیے نیکی کر کے اس پہ فخر نہیں کرنا چاہیے، اور گناہ کر کے فوراً شرمندگی کا احساس کرنا چاہیے، حتی المقدور گناہ سے بچنا چاہیے، اور کبھی مرتکب ہو جائے انسان گناہ کا تو فوری طور پر ندامت کا، استغفار کا، توبہ کا مظاہرہ کرتے ہوئے خالق سے معافی مانگ لینا چاہیے۔ وقال علیہ السلام: قدر الرجل علی قدر ہمتہ فصدقہ علی قدر مروتہ وشجاعتہ علی قدر عنفتہ وعفتہ علی قدر غیرتہ۔ یہ بھی چند چیزیں بڑی اہم ترین چیزیں ہیں جس کا تعلق انسانی معاشرے کے ساتھ ہے، کہ انسان کی قدر و قیمت کے بارے میں آپ ارشاد فرما رہے ہیں۔ دیکھیے کہ انسان کی قدر و قیمت اتنی ہوتی ہے جتنی اس کی ہمت پختہ ہے، ارادے مضبوط ہیں، دن رات انسان اپنے کام میں جٹا ہوا ہے، تو پھر اس کی عزت بھی اتنی ہوگی، لوگوں میں اس کا مقام بھی اتنا بلند ہوگا۔ لیکن اگر تساہل پسندی، بالکل ناکارہ قسم کے بیٹھے، کام کوئی کرنے کو جی نہیں چاہتا، تو لوگ بھی آپ کو کچھ نہیں دیکھیں گے، آپ جو کچھ بھی ہوں اپنے گھر پہ ہوں گے۔ لیکن اگر کام کرو گے، لوگوں کے کام آؤ گے، دکھوں کے دکھ میں شریک ہوگے، تو پھر یقیناً تم عزت پاؤ گے، اتنی ہی تمہاری قدر و قیمت بھی بڑھتی جائے گی۔ اور فرمایا کہ فصدق علی قدر مروتہ ہی، انسان جتنا مروت اس میں پائی جاتی ہوگی اتنا ہی سچ بولے گا۔ جی، انسان میں اچھائی، بہتری، مروت، رکھ رکھاؤ، یہ چیزیں ہوگی تو ہمیشہ سچ بولے گا، اگر یہ نہیں ہے تو جھوٹ بولے گا۔ اور پھر ارشاد فرمایا شجاعت علی قدر عنفتہ، وہ اتنا ہی بہادر ہوگا جتنا اس میں غیرت اور حمیت ہوگی۔ اور پھر ارشاد فرمایا وعفتہ علی قدر غیرتہ، اور جتنا وہ غیرت مند ہوگا اتنا ہی پاک دامن ہوگا۔ گویا کہ اگر اپنی غیرت کا احساس کرے گا تو دوسروں کی عزت پہ بھی ہاتھ نہیں ڈالے گا، تو جتنا پاک دامن غیرت مند ہوگا اتنا ہی پاک دامن رہے گا۔ وقال علیہ السلام: الظفر بالحسن، کامیابی کیسے ممکن ہے، یعنی انسان کامیابی کیسے حاصل کر سکتا ہے، اس فرمان میں آپ یہ بیان فرمانا چاہتے ہیں۔ فرماتے ہیں کامیابی دور اندیشی سے وابستہ ہے، غور و فکر کرنا، پلاننگ کرنا، سوچنا، سوچ کے پلاننگ کر کے پھر قدم اٹھانا، کامیابی تمہارے قدم چومے گی۔ اور یہ دور اندیشی کہاں سے پیدا ہوتی ہے؟ فرماتے ہیں
वल-हज़्म बिइजालत राय, दूरंदेशी पैदा होती है गौर व फिक्र करने से, तदब्बर करने से, सोच विचार करने से, एक दूसरे से सलाह मशवरा करने से। वर्रायु बितहसीन अल-असरार, और ये तदब्बर कैसे होता है? जब इंसान राजों को छुपा के रखे, राज की बात किसी को ना बताए, हर अरे गहरे के सामने अपने दिल की बातें ना बयान करे। अगर किसी के सामने बयान करनी भी तो उसको मोमिन और अमीन होना चाहिए कि तुम्हारी बात को सुन के वो गोया के एक कुएं में चली गई जहां से कभी कोई चीज बाहर नहीं निकलेगी, तो गोया कि ये इंसान को कामयाबी की तरफ मुतवज्जे किया जा रहा है। और फिर इरशाद फरमाया अल्लाहु अकबर वक़ाल अलैहिस्सलाम इहज़रु सौलतल करीम इज़ा जाआ वल्लगीम इज़ा शबिया। इंतहाई हकीमाना कलिमा जिससे हमें आए दिन वास्ता पड़ता है। इरशाद फरमाते हैं कि वो करीम शख्स, शरीफ शख्स जो भूखा हो जाए उसके शर से बचो, और वो कमीना शख्स जब सैर हो जाए, पेट भर के खाने लग जाए, उसके शर से बचो। क्यों? फरमाती हैं वो करीम शख्स जो लोगों में सखावत किया करता था, वो करीम शख्स जो खुद इज्जतदार था, दूसरों की इज्जत किया करता था, अगर वो भूखा भी हो जाए तो खबरदार उसकी इज्जत पे हर्फ ना आने देना, उसकी इज्जत पे हमला ना करना, वगरना वो भूखे शेर की तरह तुम पर झपटेगा, अपनी जान दे देगा लेकिन अपनी इज्जत को पामाल नहीं होने देगा। इसलिए फरमाया अगर कोई करीम, कोई सखी फकीर हो जाए, गरीब हो जाए तो उसके शर से बचो। और फिर फरमाया कि वो शख्स जो फकीर था, नौदौलतिया बन गया, माल दुनिया कसीर मिकदार में इकट्ठा हो गया, लोगों ने खुशामद कर करके उसको ऊपर उठा दिया। जब लोगों ने खुशामद की वो समझा कि मुझ जैसा कोई भी नहीं है, वो इज्जतदार लोगों की इज्जत पे डाका डालना शुरू कर देगा। लिहाजा फरमाती हैं कि वो गरीब, वो तंगदस्त, वो फकीर जिसके पास कोड़ी तक न थी, वो अचानक अमीर बन जाए तो उसके शर से भी बचो। और वो अमीर जो बड़ा करीम था, डेरेदार था, उसके यहाँ हर वक्त दस्तरखान बिछा रहता था, आज वो मोहताज हो गया तो उसके शर से भी बचो, इसलिए कि वो कभी भी अपनी तौहीन बर्दाश्त नहीं कर सकेगा। आज हमें दुनिया में ऐसे लाखों अफराद का सामना रहता है जो कल पाई पाई के मोहताज थे, आज वो खरबपति बने हुए हैं, उनकी नजरों में कोई इंसान इंसान नहीं है। लेकिन शरीफ नफ्स इंसान जो है भूख हो प्यास को बर्दाश्त कर लेगा, लेकिन अपनी इज्जत नफ्स का कभी सौदा नहीं करेगा। वक़ाल अलैहिस्सलाम क़ुलूबुर रिजाल वहशियतुन फमन तअल्लफ़ अक़बलत अलैहि। ये भी एक बड़ा अजीम फरमान है आपका, क्योंकि लोगों के दिल जो हैं वो जंगल के वहशी जानवर की तरह। अगर उस जानवर को प्यार और मोहब्बत से बुलाओगे तो तुम्हारे करीब आएगा, अगर उसके पीछे भागोगे, हमला करोगे तो दूर भागता जाएगा। तो फरमाते हैं लोगों के दिल इसी तरह, अगर चाहते हो कि लोगों के दिल तुम्हारी तरफ मायल हो जाएं तो फिर उन दिलों को प्यार और मोहब्बत से, शफकत से करीब करने की कोशिश करो। इसलिए कि वो तो डरने वाले, थोड़ी सी बात पे डर जाएंगे, बिदक जाएंगे, दूर भाग जाएंगे। नहीं, उनको बड़ी प्यार, मोहब्बत, शफकत से करीब करो। और अगर तुमने शिद्दत अख्तियार की, तुमने उसमें जरा भर भी उसको करीब ना किया तो वो तुम्हारे करीब नहीं आएंगे। लिहाजा वो सुधाए हुए जानवर की मानद हैं, उनको जब बुलाओगे फौरन आ जाएंगे, वरना तुमसे दूर भाग जाएंगे। वक़ाल अलैहिस्सलाम ऐबुका मस्तूरुन मा असअदका जद्दुका। अल्लाहु अकबर। सरकार फरमाती हैं कि देखो तुम्हारे ऐब छुपे हुए हैं, जब तक तुम्हारा नसीब तुम्हारा साथ देगा वो ऐब छुपे रहेंगे। जिस दिन नसीब साथ छोड़ देगा तुम्हारे ऐब सारी दुनिया के सामने जाहिर हो जाएंगे, जो तुमने नहीं किया होगा वो भी तुम्हारी तरफ मंसूब कर दिया जाएगा। करीम परवरदिगार हदीस कुदसी में इसलिए इरशाद फरमाता है कि ऐ मेरे बंदे, मैंने तेरे गुनाहों पे पर्दा डाला, तूने समझा कि मेरा बड़ा कमाल है, तूने फिर गुनाह किया, तुझे शर्म ना आई, मुझे शर्म आई, मैंने फिर ऊपर पर्दा डाल दिया ताकि तेरे दोस्तों को, अजीजों को, रिश्तेदारों को पता ना चले। तू समझा मेरे जैसा कोई है ही नहीं जरीब, मेरा किसी ने क्या बिगाड़ लिया।
تم نے پھر گناہ کیا، مجھے پھر شرم آئی، میں نے پردہ ڈالا تاکہ تم ذلیل و رسوا نہ ہو جاؤ، میں نے مؤاخذہ نہیں کیا تمہارے اس گناہ پر، تمہیں گرفت میں نہیں لایا۔ اور پھر فرمایا تو کتنا برا بندہ ہے، میں تیرا کتنا کریم رب ہوں۔ تو یہاں بھی امیر المومنین فرماتے ہیں کہ جب تک نصیب تمہارا ساتھ دیتا رہے گا، تمہاری خامیوں پہ، تمہارے گناہوں پہ پردہ پڑا رہے گا، جس دن نصیب ساتھ چھوڑ دیں گے تو پھر ہر برائی خامی جو ہے وہ تمہاری کھل کے سامنے آ جائے گی۔ وقال علیہ السلام اولی الناس بالعفو اقدرهم على العقوبہ، مولا فرماتے ہیں لوگوں میں سے سب سے زیادہ عظیم شخص وہ ہے کہ جو کسی کو سزا دینے پر قادر ہو، انتقام لینے کی قدرت اور طاقت رکھتا اور پھر معاف کر دے، تو بہت بڑا انسان ہے۔ یہ نہیں ہے کہ انتقام لے نہیں سکتا کہ ہم نے معاف کیا بھی تم ضرورت ہے انتقام لینے کی، یہ تو کوئی بڑی بات نہیں ہے، قدرت ہے، وسائل ہے، معاملات ہیں، سب کچھ کر سکتے ہیں، لیکن پھر کہتے جاؤ جاؤ ہم نے آپ کو چھوڑ دیا، جاؤ معاف کر دیا، جی فرماتے یہ بہت بڑی عظمت کی بات ہے۔ وقال علیہ السلام السخاء ما كان ابتداء فاما ما كان عن مسألة فحياء فتزمهم، سخاوت کی تعریف فرما، سخاوت کسے کہتے ہیں؟ فلاں بندہ بڑا سخی ہے، کیا مانگنے پر دیتا ہے؟ فرماتے نہیں، مانگنے پر دینا کوئی بڑی بات نہیں، سخاوت یہ ہے کہ جو بن مانگے عطا کی جائے۔ اگر کسی نے تم سے مانگ لیا تو پھر دو حال سے تم خالی نہیں، یا تمہیں شرم آ رہی ہے کہ اب نہیں دوں گا تو یہ کیا کہیں گے جی، یا یہ ہے کہ تم بدگوئی سے بچنا چاہتے ہو، یہ باہر جا کے میری بدخوئی کرے گا، لوگوں کے سامنے مجھے برا بھلا کہے گا، میں گیا تھا اس کو مانگنے کے لیے، اس نے مجھے نہیں دیا، تو مانگنے کے بعد دینا سخاوت نہیں ہے، سخاوت یہ ہے کہ بن مانگے لوگوں کا عطا کیا جائے، تب تو سخاوت ہے۔ وقال علیہ السلام لا غنا کالعقل ولا فقر کالجہل ولا میراث کالادب ولا ظہیر کالمشاورہ، اس دنیا میں رہنے کے لیے جو امیر المومنین علیہ السلام کا یہ فرمان ہے، انتہائی اہم ترین فرمان۔ ارشاد فرماتے ہیں کہ سنو، عقل سے بڑی کوئی دولت نہیں ہے، یہ مال دنیا کوئی حیثیت نہیں رکھتا، عقل جو ہے وہ حقیقت میں دولت ہے۔ ولا فقر کالجہل، جہالت سے بڑھ کر کوئی غربت نہیں ہے، کوئی تنگ دستی نہیں ہے۔ ولا میراث کالادب، ادب اور اچھے اخلاق سے بڑھ کر کوئی میراث نہیں ہے۔ ولا ظہیر کالمشاورہ، مشورہ دینے والے سے، مشورے سے زیادہ کوئی بھی چیز معین و مددگار نہیں ہے۔ تمہاری سب سے بڑی معین و مددگار چیز جو ہے وہ مشورہ ہے، کسی سے مشورہ کر لو، اگر تمہیں کوئی اچھا مشورہ دے دے تو گویا کہ اس نے تم پر بہت بڑا احسان کیا اور اس نے تمہیں خرید لیا ہے، مشورے سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں ہے۔ وقال علیہ السلام الصبر صبران، صبر علی ما تکرہ وصبر عما تحب، صبر کی دو قسمیں، صبر کی دو قسمیں۔ ارشاد فرماتے ایک صبر تو وہ ہے کہ ناگوار باتوں پر صبر کرنا، پسند نہیں آ رہی باتیں، کام اچھا نہیں لگ رہا، مرضی کے خلاف ہے، لیکن پھر بھی برداشت کر رہے ہو، رکھ رکھاؤ کی وجہ سے، عزت نفس کی وجہ سے، کہ مخاطب جو ہے اس کی عزت مجروح نہ ہو جائے، ایک تو یہ صبر ہے۔ ایک صبر وہ ہے کہ دوسروں کی پسندیدہ چیز پر صبر کرنا، جی یہ دوسری قسم ہے صبر کی۔ ارشاد فرماتی ہیں وقال علیہ السلام الغنا فی الغربۃ وطن والفقر فی الوطن غربۃ، دولت ہے تمہارے پاس تو بے شک پردیس میں بیٹھی ہو تب بھی اپنے گھر میں بیٹھی ہو، اگر دولت نہیں ہے تو اپنے گھر میں بھی فقیر ہو۔ بڑا عظیم فرمان ہے مولا علیہ السلام کا، یعنی اگر مالی وسائل موجود ہیں، آپ گھر سے ہزاروں میل دور بیٹھے ہیں تب بھی تمہیں گھر کی سہولتیں مل جائیں گی، لیکن اگر مال دنیا، وسائل دنیا پاس موجود نہیں ہے تو اپنے گھر میں بھی بیچارے بن کے بیٹھے ہیں، مسکین بن کے بیٹھے ہیں، کو بس نہیں چلتا۔ تو گویا کہ یہ توجہ دلائی جا رہی ہے کہ اپنی معیشت کو بھی مضبوط کرو، کبھی بھی معیشت پہ سودا بازی نہ کرو، تساہل سے کام نہ لو۔ اگر آپ اپنی معیشت کو مضبوط کر لیتے ہیں تو پردیس میں بھی بیٹھے ہیں تب بھی طاقتور ہیں۔ وقال علیہ السلام القناعۃ مال لا ينفد، یہ بھی ایک بہت حقیقی معنی فرمان ہے۔ قناعت، کفایت شعاری وہ خزانہ ہے جو کبھی ختم نہیں ہوتا، یعنی اگر آپ کے پاس بجٹ 100 روپے کا ہے تو 100 روپے کے اندر رہتے ہوئے اپنی زندگی کو چلانے کی کوشش کرو گے
تو کبھی کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلانا پڑے گا. پیسہ 100 روپے اور بجٹ 1000 روپے کا بنا لیا تو ظاہر ذلیل ہو جائیں گے, رسوا ہو جائیں گے, ہاتھ پھیلائیں گے, مجبور ہو جائیں گے. تو فرماتے ہیں اگر کفایت شعاری سے کام لیں گے, اپنے بجٹ کے اندر زندگی گزاریں گے, تو کبھی تم ذلت اور رسوائی سے دوچار نہیں ہوں گے, اور کفایت شعاری سے چلو گے تو کبھی وہ پیسہ ختم نہیں ہوگا. وقال رضی فقد روا حاضر کلام علی نبی صلی اللہ علیہ وسلم. رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں یہ فرمان رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی منقول ہوا ہے, آپ نے بھی بیان فرمایا ہے. وقال علیہ السلام المال مادۃ الشہوات. مال دنیا کے بارے میں بیان فرما رہے ہیں کہ دیکھیے یہ مال دنیا شہوات کا مادہ ہے, سرچشمہ ہے, خواہشات کا. انسان کی چاہتے ہیں مال سے سر اٹھاتی ہیں, جیب میں 4 ٹکے ہوں تو یہ کام بھی کر لو, وہ کام بھی کر لو, فلاں بھی ہو جائے, فلاں بھی ہو جائے. اس لیے مال جو ہے انسان کو برائیوں کی طرف, خواہشات نفس کی طرف لے کے جاتا ہے. تو یہاں پر اگر مال کو دیکھا جائے تو مال انسان کو تباہی بربادی کی طرف لے کے جا رہا ہے. وقال علیہ السلام من حذرک کمن بشرک. یقیناً ہمارے لیے بہت بڑا پیغام ہے. امیر المومنین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جس نے تمہیں نقصان سے ڈرا دیا, گویا کہ اس نے تمہیں بشارت دی ہے, اس نے تمہیں بشارت دی ہے کہ جناب یہ ہو جائے گا, یہ ہو جائے گا, یہ نقصان ہوگا, اس سے تمہیں یہ نقصان ہوگا, بچ جاؤ. تو اس کا شکریہ ادا کرو کہ اس نے تمہیں بچا لیا ہے. یہ نہیں کہ اس نے تمہارے ساتھ کوئی دشمنی کی ہے, بلکہ اس نے تمہیں خوشخبری سنائی. اس لیے فرماتے ہیں من حذرک کمن بشرک. اگر کسی نے تمہیں نقصان سے, برائی سے, غلطی سے خبردار کر دیا, ڈانٹ دیا, خبردار یہ نہ کرنا وغیرہ, یہ ہو جائے گا, تباہ ہو جاؤ گے, برباد ہو جاؤ گے, تو وہ تمہارا دوست ہے جو تمہیں برائی سے بچا رہا ہے, وہ تمہیں خوشخبری دے رہا ہے. اگر کوئی واہ واہ سبحان اللہ, بہت اچھا جی, بالکل ٹھیک ہے جی, ٹھیک ہے جی, کرے جی, 4 قدم پہ جا کے ذلت اور رسوائی کے گڑھے میں جا گرے تو لوگ تالیاں بجائیں گے, دیکھا کیا ہوا. پھر ارشاد فرمایا اللسان سبع ان خلی عنہ عقر. امیر المومنین علیہ السلام فرماتے ہیں یہ زبان یہ چیرنے پھاڑنے والا درندہ ہے, اس کو آزاد چھوڑ دو گے تو یہ تمہیں بچھو کی طرح کاٹتا رہے گا, چیر پھاڑ کھائے گا. زبان کو لگام دے کے رکھنا چاہیے. زبان کو کھلا چھوڑ دو گے ایک ایک فرد کو کاٹتی ہوئی نظر آئے گی, جس کو کاٹے گی ظاہر ہے وہ آگے سے جواب بھی دے گا. تو لہذا سوائے ضرورت کے مت بولو, زبان کو درندہ مت بناؤ کہ ہر ایک کو کاٹتی پھرے. اگر اس کو پنجرے میں بند رکھو گے تو یقیناً عزت پاؤ گے. وقال علیہ السلام المرأۃ اقرب حلوۃ اللبسا. ارشاد فرماتے ہیں عورت ایک ایسا بچھو ہے جس کے لپٹنے میں بھی مزہ ہے. عورت کو بچھو سے تشبیہ دی جا رہی ہے کہ عورت بچھو کی مانند ہے. بچھو جہاں کاٹ لے وہاں خارج کرنے میں مزہ ہوتا ہے, تو آہستہ آہستہ وہ جگہ جو ہے سوجنا شروع ہو جاتی ہے, پھولنا شروع ہو جاتی ہے جی. تو گویا کہ عورت کو بچھو سے تشبیہ دے کر متوجہ کیا جا رہا ہے کہ عورت اگر راہ راست سے ہٹ جائے, عورت خدا کے احکام کو پاؤں تلے راند لے, تو وہی عورت جو ہے ایک بچھو کی مانند ڈسنے لگ جاتی ہے, اور اس کے ڈسنے میں مزہ محسوس ہوتا ہے, لیکن جب انجام سامنے آتا ہے پھر ذلت اور رسوائی جو ہے وہ سامنے کھڑی ہوتی ہے, اور پھر کوئی راہ فرار نہیں ہوتی. وقال علیہ السلام اذا حجیت بتحیت فحی باحسن منها واذا اسدیت الیک ید فکافی بما یربی علیہا والفضل مع ذلک للباتی. ارشاد فرماتے ہیں جب کوئی تم پہ سلام کرے تو اس کا جواب اس سے بہترین طریقے میں دو. وہ کہے گا السلام علیکم, تو آپ جواب ہے کہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ, پھر تو بات ہوئی. لیکن اگر سلام وہ کرے اور آپ منہ چڑھا لیں تو واجب کے تارک ہے, اسے ثواب مل جائے گا, اس لیے کہ سلام کہنا سنت ہے, سلام کا جواب دینا واجب. واجب کا تارک بنو گے تو فعل حرام کے مرتکب ہوگے. اس لیے ارشاد فرماتے ہیں
اگر کوئی تمہیں سلام کرے، تمہیں سلام کیا جائے تو سلام کا جواب بڑے پیار سے، بڑی محبت سے، احسن طریقے سے دو۔ وَإِذَا أُسْدِيَتْ إِلَيْكَ يَدٌ فَكَافِرْ مَا يُرْبِي عَلَيْهَا، فرماتے ہیں اگر کوئی ہاتھ تم پہ احسان کرتا ہے، کسی نے تم پہ کوئی احسان کیا تھا اور کبھی تمہیں اس احسان کا بدلہ دینے کا موقع مل جائے تو بڑھ چڑھ کے اس کا بدلہ دو، اس لیے کہ اس کے احسان کے بوجھ تلے تم لدے ہوئے ہو۔ حق یہ بنتا ہے کہ تم اپنا سب کچھ چھوڑ کے اس کی خدمت کرو تاکہ تم اس احسان کا کسی طور پر بدلہ دے سکو، اگرچہ اس صورت میں بھی فضیلت پہل کرنے والے کے لیے ہوتی ہے، والفضل ما ذلک للعبادی، جو پہل کرے گا عظمت وہی پائے گا۔ جی اگر آپ پہ احسان، آپ آگے بڑھیں، جا کے اس کا شکریہ ادا کریں، احترام کریں، تاکید کریں، جو پہل کرے گا وہی عظمت کو پا لے گا۔ وقال علیہ السلام الشفیع جناح الطالب، سفارش کرنے والا چاہنے والے کے لیے، کام کرنے والے کے لیے، جس امیدوار کے لیے جس کی سفارش کی جا رہی ہے، پروبال کی حیثیت رکھتا ہے۔ کسی کے ہاں کسی نے سفارش کی، کوئی جانتا نہیں تھا، سفارشی نے کہا جناب یہ ہمارا بیٹا ہے، یہ ہمارا اپنا آدمی، اس کا کام ہونا چاہیے، تو گویا کہ سفارشی نے اس کو پروبال عطا کر دیے گئے، اس کی سپیڈ جو ہے بہت تیز ہو جائے گی، اس کا کام منٹوں سیکنڈوں میں ہو جائے گا۔ تو اس لیے کہا کہ سفارش کرنے والا امیدوار کے لیے پروبال ثابت ہوتا ہے کہ جن پروبالوں کے ساتھ وہ پرواز کر کے بہت جلد منزل مراد تک پہنچ جاتا ہے۔ ائمہ معصومین علیہ السلام شفیع المذنبین ہیں، ہم ان کی شفاعت کے منتظر ہیں کہ ہم سے غلطیاں گناہ ممکن ہیں۔ شفیع روز جزا صدیقہ کبریٰ حضرت زہرا سلام اللہ علیہا، شفیع المذنبین حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ائمہ معصومین علیہ السلام، یقیناً اگر ان کی سفارش مل گئی تو پھر ہم بہت جلد خدا کے دربار میں سرخرو ہوں گے۔ وقال علیہ السلام اہل الدنیا کا رکب یسار بہم وهم نیامون، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام دنیا والوں کو جھنجھوڑ رہے ہیں، متوجہ کر رہے ہیں کہ دنیا والوں کی صورتحال ان کشتی کے سواروں کی مثال ہے کہ جو کشتی میں بیٹھے ہیں، کشتی تو چل رہی ہے لیکن وہ مسافر سمجھ رہے ہیں کہ کشتی رکی ہوئی ہے۔ انسان تو یہی سمجھ رہا ہے کہ میں دنیا میں ہوں اور بالکل بیٹھا ہوں، کچھ بھی نہیں، ایک ایک لمحہ کشتی کی طرح آگے چل رہا ہے۔ یہ نہ سمجھنا کہ میں بالکل آرام سے بیٹھا ہوں، میرا کچھ بھی نہیں، لمحات گزرتے جا رہے ہیں۔ امیر المومنین علیہ السلام کے ایک اور فرمان، وَنَفَسُ الْمَرْءِ خُطَاهُ إِلَىٰ أَجَلِهِ، کہ انسان تیری ایک ایک سانس تیری موت کی طرف تیرا ایک ایک قدم ہے۔ آپ ٹرین میں سفر کر رہے ہیں، سو رہے ہیں، جہاز میں سفر کر رہے ہیں، سو رہے ہیں، آپ کی نیند جہاز کی سپیڈ میں کمی پیدا نہیں کر رہی۔ جہاز اپنی پوری رفتار سے پرواز ہے، ٹرین اپنی پوری رفتار سے چل رہی ہے، گاڑی اپنی رفتار سے چل رہی ہے، تم سوئے ہوئے ہو اس میں۔ جب اٹھو گے منزل گزر چکی ہوگی یا منزل پر پہنچ چکی ہوگی۔ تو اس لیے فرماتی ہے دنیا کشتی کی مانند ہے، سواری کی مانند ہے، ٹرین کی مانند ہے، جہاز کی مانند ہے، مسافر سو رہے ہیں لیکن سواری جو ہے وہ چل رہی ہے۔ لہذا یہ نہ سمجھنا کہ دنیا تمہارے لیے رک گئی ہے، تمہارا انتظار کرے گی کہ جناب فلاں خان صاحب، نواب صاحب، شاہ صاحب، بڑے امیر کبیر صاحب ان کا انتظار کر لوں، نہیں، اس نے کبھی کسی کا انتظار نہیں کیا، وہ اپنی اسی رفتار سے رواں دواں ہے۔ انسان کو خود سوچنا چاہیے کب بلاوا آئے اور کب منزل کی طرف رواں دواں ہونا پڑ جائے۔ وقال علیہ السلام فقد الاحبۃ غربۃ، یہ بھی بہت عظیم فرمان کہ دوستوں کا کھو دینا بہت بڑی غربت ہے۔ ایک اور فرمان ارشاد فرمایا وہ شخص غریب ہے، فقیر ہے جس کا کوئی دوست نہیں، اور فرمایا وہ اس سے زیادہ فقیر اور غریب ہے کہ جس کے دوست ہوں اور پھر ان کو وہ کھو بیٹھے۔ جیسے اس فرمان ارشاد فرمایا فقد الاحبۃ غربۃ، دوستوں کو کھو دینا غریب الوطنی ہے۔ دوست آپ دنیا میں کہیں بھی جائیں گے، دوست بیٹھے ہیں، آپ کو پرواہ نہیں ہوگی، سمجھے کہ اپنے گھر میں جا رہے ہیں۔ لہذا اچھے دوست ضرور بناؤ، برے دوستوں سے بچو، نیک، متقی، خیال رکھ والے، مخلص دوستوں کو ضرور رکھو، لیکن مطلب پر جھوٹے، عیار، مکار، منافق دوستوں سے بچو۔ وقال علیہ السلام فوت الحاجت
अहवनु मिन तलबिहा इला गैर अहलिहा। इरशाद फरमाते हैं अमीरुल मोमिनीन लंगरे आसमान और जमीन के ख्वाहिश का, हाजत का, मकसद का, मतलब का फौत हो जाना बेहतर है बजाय इसके कि उसको लेने के लिए किसी नाअहल के सामने हाथ फैलाओ। यानी उस चीज से महरूम होना बेहतर है बजाय इसके कि नाअहल के सामने हाथ फैलाओ। नाअहल के सामने हाथ फैलाना मुश्किल काम है, उस चीज से महरूम हो जाना आसान। इंसान वो बर्दाश्त कर लेता है महरूमी, लेकिन नाअहल शख्स के हाथों तौहीन जो है वो बर्दाश्त नहीं कर सकता। वक़ाल अलैहिस्सलाम ला तस्तिह मिन इताइल क़लील फ़इन्नल हिरमान अक़ल्लु मिन्हु। कुछ लोग राह खुदा में इसलिए देने से शर्म महसूस करते हैं कि मेरे पास पैसे नहीं, 1 रुपया दो कि क्या करूंगा, ये 5 रुपए, ये 50 रुपए से क्या बनेगा। तो इरशाद फरमाते हैं कि थोड़ा देते हुए शर्म महसूस ना करो, क्योंकि ना देना तो उससे भी कम है, महरूम कर देना तो उससे भी कम है। अगर आप 50 रुपया दे रहे हैं कि 50 रुपया तो कुछ भी नहीं, 100 रुपया तो कुछ भी नहीं, मेरी ये बिस्ती होगी, तो भी ये 50 और 100 भी नहीं दोगे तो गोया कि तुमने कुछ भी नहीं दिया। ना देना 0 ज्यादा अहमियत रखती है, ये 4% अहमियत रखते हैं। इसलिए फरमाया थोड़ा देते हुए शर्म महसूस न करो, खुदा में जितना दे सकते हो देते जाओ। अल्लाह जो मिकदार को नहीं देखता, अल्लाह मेयार को देखता है कि तुम्हारी नीयत क्या थी। वो तो कलील के बदले में अजर कसीर अता फरमाने वाला है। वक़ाल अलैहिस्सलाम अल अफ़ाफ़ ज़ीनतुल फ़क़्र व शुक्र ज़ीनतुल ग़िना। फरमाते हैं इफ़्फ़त पाक दामनी ये फ़क्र का जेवर है और शुक्र सिपास दौलत मंदी का जेवर है। अगर इंसान पे फ़क्र और तंगदस्ती आ जाए तो खुदा का शुक्र क्या नाम है उस पे राजी रहना ये हकीकत में पाक दामनी है और इंसान के लिए जीनत है। और अगर खुदा माल अता कर दे, दौलतमंद बन जाए तो फिर उस पर शुक्र बजा लाना ये इंसान की जीनत है। वक़ाल अलैहिस्सलाम इज़ा लम यकुन मा तुरीदो फला तुबल मा कुंता। फरमाते अगर तुम्हारी मर्जी के मुताबिक बात ना बन सके तो फिर जिस हालत में मस्त रहो, परवाह ना करो। अगर तुम्हारी मर्जी के मुताबिक इज़ा लम तकुन मा तुरीद, अगर वो नहीं हो सकता कि जो तुम चाहते हो, फला तुबल मा कुंता, तो जिस हालत में उसी में मगर रहो, फिर उस हालत को ना छोड़ो। यानी जो काम कर रहे हो वही करते रहो, ये नहीं कि उससे भी हाथ धो बैठे और नई भी चीज ना मिल सके। वक़ाल अलैहिस्सलाम ला तरल जाहिला इल्ला मुफरतन औ मुफर्रितन। फरमाया जब भी किसी जाहिल को देखोगे, किसी जाहिल से वास्ता पड़ेगा तो या तो वो हद से आगे बढ़ा हुआ होगा या फिर हद से पीछे हटा हुआ होगा। वो कभी भी दरमियाना रास्ता अख्तियार नहीं करेगा, या हद से तजावुज करने वाला होगा या हद से पीछे रहने वाला होगा। अगर ऐसा शख्स देखो तो वो जाहिल ही हो सकता है, अक्लमंद नहीं हो सकता। वक़ाल अलैहिस्सलाम इज़ा तम्मल अक्लो नक़सल कलाम। जब इंसान की अक्ल बढ़ती है उसकी गुफ्तगू कम होती जाती है, बातें कम होती जाती हैं। ज्यादा बातें वो करता है, बातूनी वो होता है कि जिसकी अक्ल साथ नहीं होती, वो अक्लमंद नहीं है। जब अक्ल साथ देती है और अक्लमंद इंसान हो जाता है तो फिर हमेशा कोशिश करता है कि मुख्तसर गुफ्तगू करे, जरूरत के मुताबिक बोले, कल्ला बदल्ला, थोड़ा बोले जो मतलब का हो। हमें मौला अमीर अलैहिस्सलाम के इस फरमान को सामने रखना चाहिए कि अल्लाह ताला हमें अच्छी गुफ्तगू करने की तौफीक अता फरमाए जिससे लोगों को फायदा पहुंचे। ऐसी गुफ्तगू करने की तौफीक अता फरमाए जो हमारी दुनिया और आखिरत की कामयाबी का बायस बने। अल्लाह ताला हमें कलिमात खैर कहने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह हमें सरकार अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम के इन कलिमात हिकमत को समझने और इन पर अमल पैरा होने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।